فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ عزیز ایک نئے عنوان کی شروعات کریں گے، اور جس عنوان کی شروعات آج اس جمعے کے خطبے سے ہم کریں گے وہ بے انتہا اہم عنوان ہے، یاد رکھیے، اور وہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جہنم سے آزادی پالے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور اسی کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہے جو آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جہنم سے آزادی دلائیں گے، کچھ اعمال ہے جو ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو گویا ہمارے زندگی کا اصل مقصد ہے، یاد رکھیے، ہم جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ جہنم سے بچا لیے جائیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کا وعدہ اپنی کتاب میں کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو جہنم ایک بار فیس کرنا ہی پڑیں گے، ایک بار اس کے سامنے پیش کی ہی جائیں گی، ایک بار صرف پیش نہیں کی جائیں گی، اس کو اس پہ سے گزرنا ہی ہے، یاد رکھیں، یہ بات تو طے ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ مطلب دنیا میں تو ہم جہنم سے آزمائے جاتے ہی ہیں، مطلب اس اعتبار سے کہ اگر ہم برائی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن آخرت میں بھی کتنے ہی اچھے عمل کر کے ہم کیوں نہ جائے، جہنم سامنے ایک بار آئیں گی، ہم ایک بار ٹیسٹ کیے جائیں گے، یاد رکھیے، ہر کسی کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس پہ سے ہم ایک بار گزرنا بھی ہے، اور وہ جس مقام سے ہم کو گزرنا ہے، یاد رکھیے، وہ جہنم کے اوپر رکھا ہے، مطلب سب کو اس سے گزرنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں صراط، پل صراط عام زبان میں کہتے ہیں، وہ ایک برج ہے، ایک پل ہے، یاد رکھیے، جس سے گزرنا ہے، اور وہ جہنم کے اوپر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ہر نیک اور بد سب کو اس سے گزرنا ہے۔ تو جہنم سے بچا لیا جائے چونکہ پیش سب کے سامنے ہوں گی، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ الٹیمیٹ سکسیس، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل جس کو کہیں گے کہ انسان نے اپنے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ تو یہی میرے اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے، یاد رکھیں۔ اسی کے تحت جو آج عنوان میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوں گا وہ اعمال جن کے کرنے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، یاد رکھیں، یا وہ اعمال جو ہمیں جہنم کی آنکھ سے نجات دلا سکتے ہیں، یاد رکھیں، یا وہ اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے ہم آنکھ سے دور ہو کر جنت سے قریب، اللہ کے باغ سے قریب، اللہ کی رضا کے قریب، اللہ کی نعمت سے قریب ہو سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایسے کچھ اعمال تو ہم لوگ جانتے ہیں جسے کرنے کی وجہ سے انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے، یاد رکھیں، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال ہے جس سے انسان جہنم سے دور ہوتا ہے، اور ایک تو جنت کے قریب لے جانے والے عمل ہے، دوسرے جہنم سے دور کرنے والے عمل ہے، اور دونوں نیکی ہے، ظاہر سی بات ہے، جو عمل کر کے آپ جہنم سے دور ہو سکتے وہ بھی نیکی ہے۔ تو آج سے ہم جو عنوان شروع کریں گے اس میں ہم چند وہ نیکیاں دیکھیں گے جو ہم کو جہنم سے دور کرتی ہے، جہنم سے نجات دیتی ہے، جہنم سے بچا لیتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آنکھ سے بچ جانا یہی کامیابی۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر اس کی 185 ہے، 185 اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، پھر جس شخص کو جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ شخص حقیقی کامیاب۔ پھر جس شخص کو اللہ فرما رہا، کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس کو جہنم کی آنکھ سے دور کر دی جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، یہ الٹیمیٹ کامیابی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ مطلب دنیا کی زندگی ایک ڈسیپشن ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھیں، جس میں ہم جیتے تو ایسا لگتا ہے یہاں سے کبھی جانے والے نہیں، جس میں ہم جیتے تو ایسا لگتا ہے جو عمل ہم کو پسند ہے ہم نے وہ کرنا چاہیے، جس میں ہم جیتے تو ہمیں ایسا فیلنگ آتی ہے، یاد رکھیے، کہ جنت جہنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انشاءاللہ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، جہنم سے بچ ہی جائیں گے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کہ اور کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ڈسیپشن ہے، یاد رکھیے، ایک دھوکہ ہے، اور اللہ اس ٹیسٹ سے ہمیں گزارنا چاہتا ہے، اس آزمائش سے گزارنا چاہتا ہے کہ تم کیسے گزرتے ہو، کیا عمل کر کے آتے ہو۔ تو گویا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ الٹیمیٹ سکسیس ہے، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا، یاد رکھیے، مطلب دنیا کی زندگی اس نے ویسی گزار لی جیسے گزارنے کا حق ہے۔ اب آئیے چند وہ اعمال میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، یا آج سے ہم شروع کریں گے جس کے اندر، یاد رکھیے، ہم
الٹیمیٹلی جہنم سے بچیں گے اور جنت میں ہم لوگ جو ہے داخل ہوں گے. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں اس کو سمجھنا ضروری. آئیے ایک ایک کر کے ہم پوائنٹ لیں گے, اور پوائنٹ اہمیت کے اعتبار سے پہلے تو کچھ رکھوں گا, بعد میں جنرک پوائنٹس رہیں گے, مطلب جنرل باتیں رہیں گے. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں جسے کرنے کے نتیجے میں یاد رکھیے ہم جنت میں جا سکتے ہیں یا جہنم سے بچ سکتے ہیں, یاد رکھیے. اور وہ اسلام کی بنیاد اور الٹیمیٹ اور سب سے اہم پوائنٹ بھی یاد رکھیے ہمارے اس پورے لیکچر کا. اور ہر جگہ ہر عمل کے اندر یہ بات کا داخلہ یا اس چیز کی اہمیت آتی ہے, یاد رکھیے وہ ہے توحید. یاد رکھیے سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے وہ کیا ہے, توحید. یاد رکھیے سب سے اہم چیز ہے, اس لیے کہ توحید ہی وہ چیز ہے, یاد رکھیے جس کے کرنے کی بنیاد پر انسان یاد رکھیے آخرت میں نجات پا سکتا ہے, یہ جہنم سے دور ہو سکتا ہے. تو یہ الٹیمیٹ چیز ہے, یاد رکھیے, اور یہ سب سے اہم چیز ہے, اس لیے سب سے پہلے بھی اس پوائنٹ کو رکھ رہا ہوں میں, یاد رکھیے. اور یاد رکھیے شرک اس کا الٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے وہ سب سے خطرناک چیز ہے. تو ابھی تو ہمارا ٹاپک یاد رکھیے وہ اعمال جن کے کرنے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں, اس میں سب سے پہلا عمل ہے توحید کو اختیار کرنا. توحید کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا, اور یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. عموماً ہم شہادت بول دیتے ہیں اس کو, ایک اللہ کو ماننا بول دیتے ہیں اس کو عام زبان میں, لیکن اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہوتا ہے اس کا لفظ ہوتا ہے توحید, مطلب ایک کر دینا. اس کا کیا معنی ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یاد رکھیے آپ نے دعوت دی, تو مشرکین مکہ لاتعداد چیزوں کی عبادتیں کرتے تھے. مطلب ان کے ہر دن کے اعتبار سے بت تھے, صبح شام کے اعتبار سے بت تھے, الگ الگ مصیبتوں کے اعتبار سے بت تھے. اس میں اللہ رب العزت سب سے ٹاپ پہ تھا, یہ بات آپ یاد رکھیں. وہ اللہ کو مانتے تھے, اس کا انکار نہیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ نے خود ان سے سوال کیا کہ جب یہ پانی میں ہوتے ہیں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, اور جب خشکی پہ سوکھے میں آتے ہیں تو پھر اپنے معبودوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں. تو وہ اللہ سب سے بڑا تھا ان کے پاس. اور کئی کئی جگہ تو اللہ کے نام اور صفت سے انہوں نے معبود بنائے تھے. العزیز صفت سے عزا انہوں نے بنایا تھا, تو اللہ کے نام اور صفت سے بدھی بنا لیے تھے, لیکن اللہ بھی ان کے پاس سب سے اونچا ایک معبود تھا, یاد رکھ, جس کی عبادت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ اس سے شرک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. وہ جانتے تھے اللہ نام کسی کا ہو نہیں سکتا ہے, اب لگانا اس کے ضروری ہے آگے. تو معبود تھے, لیکن وہ کیا کرتے, اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے تھے. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کیوں کرتے ہو تم ایسا, اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو, تو انہوں نے وہی جواب دیتے تھے, ما نعبدہم, یہ جو بھی ہم کچھ کرتے ہیں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو یہ جو ان کے سامنے جو کچھ کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے قریب کر دے. مطلب ان کا شرک جو تھا وہ اللہ سے قربت کے لیے تھا, کہ اللہ سے قریب کر دے. سورہ زمر میں یہ بات یاد ہے کہ ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا ما نعبدہم, یہ جو ہم لوگ عبادت کرتے اس لیے کرتے لیقربونا الی اللہ زلفا, خالی یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دے. تو یہ بت وسیلہ تھے ان کے پاس. مطلب مشرکین مکہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے بتوں سے, وہ کہتے تھے بت کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا ہوں مجھے اور کوئی وضاحت دینے کی ضرورت ہے آج کے مسلمان اور مشرکین مکہ کے بیچ میں, کہ آج کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ فلاں خود نہیں دیتے, لیکن یہ وسیلہ اللہ سے مانگنے کا. یہ وہی مشرکین مکہ وہی کہتے تھے, ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں ان کے, لیکن یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں, منت مانگتے, قربانی کرتے, وہ تو اس لیے کہ اللہ سے ہم کو یہ قریب کر دے. ایسا ہم بولتے ہیں نا وہاں جا کے ہم دعا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے, آپ چونکہ اللہ کے قریب ہے, ہماری دعا اللہ سے قبول کروا لیجئے. مشرکین مکہ یہی کرتے تھے, اسی لیے ان کو کیا کہا گیا معلوم, مشرک. اور قیامت تک کہ ہم ان کو مشرک کہتے کہتے تھکتے نہیں نا. مشرکین مکہ آپسم کے زمانے کے مشرک, ان کا شرک یہ تھا. تو اندازہ لگائیے, تو شرک سب سے خطرناک چیز ہے, یاد رکھیں ہمیں اس سے بچنا ہے تاکہ ہم جہنم سے آزادی پائے اور جنت میں داخلہ ہو, یاد رکھیں. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہتے ہیں, جو ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, جو آدمی یہ گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم حرام قرار دے دیتا ہے. مطلب جو شخص یہ گواہی دے دے خالص دل سے, جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے, ہے نا, یہ اہم چیز ہے یاد رکھیے. ورنہ خالی لفظاً تو میں اور آپ سب نے کلمہ ہزاروں بار پڑھا ہے, لاکھوں بار پڑھا ہے, لیکن اس کا معنی سمجھے, اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرے. کہ جو شخص یاد رکھیے یہ کہہ دے ایک مرتبہ بھی سچے دل کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام قرار دے دیتا ہے. مطلب یہ ایک واحد کلمہ ہے جس کلمے کو ادا کر کے سچے دل سے ایک انسان اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے محفوظ کر لے سکتا ہے, کمپلیٹلی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور وہ عمل یاد رکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا خالص دل سے کہنا. اب خالص دل سے کہنے کا کیا معنی ہے؟ اس میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا معنی بھی سمجھتا ہو, وہ اس کا معنی بھی سمجھتا ہو, چونکہ ہم سب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہی شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ.
اب مسلمان کیسے کیسے شرک کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بہت تفصیل میں ایک شرک جو امت مسلمہ کر رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی امت جو کرتی تھی وہ دیکھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور توحید پہ رکھنا جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ دوسری ایک روایت میں یہ الفاظ یاد رکھیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں جس کو اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ پڑھے پھر اس پر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو ایک انسان سچے دل سے اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا۔ تو بتائیے چلا کہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کو ادا کر کے میں اور آپ جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسانیت اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے اور ہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ ایک انسان کتنی نمازیں پڑھ لے اچھی بات ہے، کتنے روزے رکھ لے اچھی بات ہے، حج کر لے اچھی بات ہے، دعائیں مانگے اچھی بات ہے، استغفار کرے اچھی بات ہے، سب کچھ کرے اچھی بات ہے، لیکن توحید صحیح نہ ہو اور باقی سب کرے تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کوئی چیز کو قبول کرتا ہی نہیں۔ یاد رکھیں، کوئی اللہ کے حضور میں اگر کوئی عمل قبول کرانا ہے تو پہلے اس کو صحیح کرنا ہے، یہ صحیح ہو جائے تو پھر ایک ذرہ برابر بھی عمل انشاءاللہ عزیز بہترین بدلہ دیں گا اور فائدہ پہنچائیں گے۔ یاد رکھیں، اور اگر اللہ نہ کرے توحید ہونے کے بعد بھی خطائیں، غلطیاں، لرزش گناہ ہو جائے تو مغفرت کے اور معافی کے چانسز ہائے ہیں۔ یاد رکھیں، لیکن اگر توحید میں گڑبڑ ہو تو پھر کوئی چانس نہیں۔ یاد رکھیں، تو یہاں دو باتیں آ گئی، دو حدیثیں آ گئی، دونوں میں یہ ہے کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آیت سے روایت جو ہے اور روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تھے اور کسی نے کسی آدمی کا ذکر کیا تو دوسرے نے کہہ دیا وہ تو منافق ہے، اس طرح سے اس نے کہہ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہا بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے۔ مطلب آپ نے کہا کہ ایسا مت کہو کسی کے بارے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یا اس شخص پر جہنم حرام قرار دیتا ہے جو ایک بار بھی خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا تم نے جو اچانک منافق کہہ دیا ایسا مت کہو اس آدمی، مطلب وہ رینڈملی جو ہوتا ہے نا آپس میں، ایسا ایک بڑا کوئی اتھارٹی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ آپس میں بولتے رہے وہ تو فلاں ہے، تو آپ نے کہا نہیں ایسا مت کہا کرو، یہ نہیں کہا کہ وہ آدمی منافق ہے نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں کہا، لیکن ایسا مت کہا کرو، چونکہ ایک بار بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم حرام قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کسی کو جنتی اور جہنم میں ہم ڈکلیئر خود سے نہیں کر سکتے، کسی کو کافر منافق بدعتی ہم خود سے نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس شخص نے خود سے کہہ دیا تھا وہ تو منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کہہ سکتے تھے وہ منافق ہے نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا، آپ نے کہا ایسا مت کہو، چونکہ اگر ایک بار بھی سچے دل سے کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دی جاتی ہے اندر۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں بڑی اہم ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اس بات کو میں کہوں گا جس کو بولتے ہیں نا گھٹی بچوں کی ڈال دینا ہے، یا اس چیز کو جو ہے اس پر زندگی بھر قائم رہنا اور اسی پر موت آنے کی توقع اور دعا کرنا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی ہم کسی کو شریک نہ کرے اور اس کو ہمیشہ ایک مانتے رہیں۔ یہ انبیاؤں کی دعوت ہے، حتیٰ کہ انبیاؤں کی موت بھی آئی، یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور وہ شرک کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا کیا تم یعقوب کی موت کے وقت وہاں تھے جب یعقوب نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مطلب ایک باپ کی جو کہ نبی ہے، جس کی اولاد میں انبیاء ہے، وہ اپنی اولاد کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں، تو وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو کہ ابراہیم کا رب اور اس کے جو ہے اسماعیل کا رب اور اسحاق کا رب ہے نا، اور اللہ کی عبادت کریں گے، یہ وعدہ بچے کر رہے ہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی، یاد رکھیے جو باپ اپنے بچوں کے لیے ایک اصل سرمایہ چھوڑ کے جا سکتا ہے وہ توحید ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے اس کے بارے میں کوشچن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے کہ میری بات کس کی عبادت کروں گی؟ میرے اور آپ کے جیسا کوئی انسان ہوگا تو مرنے سے پہلے بولیں گا یہ پلاٹ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے، تم میرے مرنے کے بعد جانوروں کو ایسا لڑو مت وراثت کے لیے، ہم کو یہ سب وصیتیں کرنی ہوں گی۔ لیکن اصل وصیت، اصل سرمایہ جو ایک باپ چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کی وصیت آنے والی نسلوں کو اس نے کرنا چاہیے، زندگی میں تو کریں گا ہی، موت کے وقت بھی ہے، وہ توحید کی ہے کہ میرے بعد یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے کس کی بات؟ تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو نصیحت کر رہا ہے تم جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، دیکھو یعقوب کی موت کا وقت تھا اور یعقوب نے اپنی اولاد سے یہ پوچھا تھا تم میرے بعد کس کی بات کرو گے، اور ان سب نے کہا تھا اللہ کی، اور تم آج اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک یہود و نصارہ شرک کرنے لگے، تو لہٰذا توحید
بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، اور اسی پہ خاتمہ ہونا یہ سب سے اصل چیزیں یاد رکھیے۔ یہی ایک مومن کی جمع پونجی یاد رکھیے، یہی دنیا میں نجات کا ذریعہ یاد رکھیے، یہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں چلنے والی کرنسی ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کو سچے دل سے مانے، اسی پہ ہماری زندگی گزر جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، کیونکہ توحید اصل ہے، اس کا الٹ شرک ہوتا ہے۔ آپ سے فرمائیں، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ پھر فرمایا، اور جس آدمی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوں گا۔ مطلب جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، وہ جنت جائیں گا، اور جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، وہ جہنم میں جائیں گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر اگر مجھ سے اور آپ سے شرک ہوا ہے تو ہم توبہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ موت اصل ہے، خاتمہ اس پہ آنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت میں حسن خاتمہ کا بہت امپورٹنس ہے۔ اینڈ ہمارا کیسا ہوتا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا، زندگی ہم نے کیسے گزاری اچھی بات، انسان نے نیکی پہ چلنے کی کوشش کی تو توقع ہے، امید ہے انشاءاللہ سے خاتمہ بھی اچھا ہوگا، لیکن اصل چیز تو خاتمہ ہے۔ یہ بات اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو آج کی حالت دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو جنت جہنم میں جائیں گا، یہ تو فلاں ہوں گا، یہ تو گناہگار ہے، نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس کی موت کی حالت میں آئی، وہ اہم چیز ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ انسان ساری زندگی میرے آپ کے سامنے شرک کرتا رہا ہو، اور آخر وقت اللہ رب العزت نے اس کو توبہ نصیب کر دی۔ یاد رکھیں، اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ شخصی طور سے نام لے کر کسی ایک کافر پہ لعنت بھیجنا یا جہنم میں کہنا درست نہیں ہے۔ آپ جنرک طور سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنے والے جہنم میں جائیں گے، لیکن شخصی طور سے نہیں بولنا، کیونکہ پتہ چلا اس کی تقدیر پہ وہ غالب آ گیا اور اس نے ایمان لا لیا آخر وقت میں، اور میں نے تو کہہ دیا اس کو جہنم میں، تو بات میری طرف پلٹ کے آئیں گے، تو شخصی طور سے نہیں۔ اسی لیے شخصی طور سے آپ دیکھیں گے لعنتیں بھیجنا ایک آدمی کو وہ کر کے علماء کہتے ہیں منع، یہ درست نہیں ہے۔ جنرک طور پہ کہو یہ اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے، لیکن تو جائیں گا، فلاں شخص جائیں گا، نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بعد میں پلٹ جائے، مطلب اپنی روش چینج کرتے، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا، اس کے بعد کے ادوار میں دیکھا، آج تک دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آخر وقت میں یا خاتمے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لے رہے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، یا گناہگار مسلمان توبہ کر لے رہا ہے اور آخرت میں جنت اٹین کر لے رہا ہے، درجات بلند کر لے رہا ہے، اور بولنے والے بولتے ہی رہ جا رہے دنیا کے اندر، اور وہ کامیابی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا احتیاط کرنا چاہتے، جس کا خاتمہ آپ فرما رہے ہیں موت اس حالت میں آئی کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا، ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں جائیں گا۔ اور جس کا خاتمہ، تو خاتمہ اصل ہے، تو لہٰذا زندگی میں کھلا شرک ہوا ہو، چھپا شرک ہوا ہو، بڑا شرک ہوا ہو، چھوٹا شرک ہوا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لو، بس توبہ کر لو، بس سچی توبہ کہ اب میں نہیں کروں گا، مجھ سے یہ ہوا تھا اللہ، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو شرک جیسی نحوست سے، شرک جیسی قباحت سے محفوظ رکھے، چونکہ یہ وہ بیماری ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ وہ بیماری، اس پہ خاتمہ آ جائے تو انسان کبھی سکسیس یا کامیابی نہیں پا سکتا، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان قرآن میں یوں کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اس شخص کو جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دیں گا۔ تو پتہ چلا شرک کے علاوہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور معافی کے دو طریقے، یہ بات یاد رکھ لیں، ورنہ کبھی کبھار ہوتا ہے ہم تو توحید پر ہیں تو جنت ہمیں سیدھی ملیں گے، نہیں، معافی کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اللہ اپنے فضل، جود اور کرم سے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں ڈال دے، یہ ایک طریقہ ہے، اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ لیکن دوسرا بھی طریقہ ہے معافی کا، خطرناک ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان توحید پہ آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوا، زکات نہیں دی تو کیا ہوا، فلاں کر لی تو کیا ہوا، یہ تو چھوٹا گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں، بڑے گناہ سے تو میں بچ رہا ہوں نا۔ تو یاد رکھیں دوسرا طریقہ ہے، اللہ پہلے جہنم میں ڈالیں گا، جہنم میں ڈالنے کے بعد سزا دیں گا جو گناہ دنیا میں کر کے آیا تھا، الٹیمیٹلی جنت میں جائیں گا، لیکن وہ تھوڑے دن میں جہنم کوئی مذاق نہیں آتا، 50 ہزار سال کے برابر ایک دن ہے، تو مذاق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر ایمان لائے اور توحید پر ہے تو نیکی میں اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ کبھی ہم جہنم کی صورت ہی نہ دیکھیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گا اس کو جو اس کے ساتھ شرک کریں گا، مطلب اس کا خاتمہ اس پہ ہو جائے، دنیا میں کیا توبہ کر لے کافی، انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے معافی نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ کر کے آئیں گا اللہ معاف کر دیں گا، شرک معاف نہیں کریں گے، یہ بات رکھیے۔ تو یہ الٹیمیٹ سن ہے، یاد رکھیے، یہ خطرناک جرم ہے، یاد رکھیے۔ دوسری جگہ فرمایا
سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرماتا کہتا انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ فرماتا باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو یہاں بھی بات واضح ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک کریں گا اور مر جائیں گا تو اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جہنم سے بچنے کا پہلا سبب، پہلا عمل، پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یاد رکھیے وہ توحید پر چلنا ہے۔ تو جہنم سے مجھے اور آپ کو نجات مل جائیں گی، اور توحید نہیں رہی تو پھر سمجھ لیجیے پھر تو بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، چاہے انسان نے کتنے ہی عمل کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ماں عائشہ سوال کرتی اور کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ ایک شخصیت کا نام لے کے آپ پرٹیکولرلی پوچھ رہی ہے، عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ اب عبداللہ بن جدعان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں، جس کے بارے میں عائشہ اللہ کے رسول سے اپنے شوہر سے سوال کری ایک تجسس کے طور پر۔ کیوں؟ تو عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب یہ سیرت کے واقعات تو اس کی سندیں نہیں ہوتی ہے، لیکن لکھا جاتا ہے کہ یہ دور جہالت میں اس کو ایک خزانہ مل گیا تھا۔ خزانے کے ساتھ ساتھ اس میں خصوصیت، اس میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ مال تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا، اس کو خزانہ ملا تھا۔ جب لوگ آتے تھے تو ان کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، اور روز مرہ کی زندگی میں روز لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، صدقات کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، اور بہت سارے نیکیوں کے کام کرتا تھا۔ ماں عائشہ اس کے بارے میں سوال کری اس کا کیا ہوگا، مطلب اس کا کیا ہوگا آخرت میں، کیونکہ جب یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، یاد رکھ، تب اس کا کیا ہوگا، اس کی نیکیوں کا کیا ہوگا جو اتنی اس نے کما رہا تھا روز، کیا وہ قبول ہوں گی نہیں ہوں گی؟ کوشچن ہے۔ ماں عائشہ عمر میں ایک تو چھوٹی ہے، تجسس ہے، عبداللہ بن جدعان ایک بڑی شخصیت تھی اس زمانے کی، لوگ پہچانتے تھے، اس کے بارے میں سوال کری کہ اتنی نیکیاں کیا تھا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو کہا عائشہ عبداللہ بن جدعان نے کبھی اپنے رب سے یہ نہیں کہا اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ مطلب کیا ہے، وہ ایمان نہیں لایا اور اللہ سے اس نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی، جو کہ شرک کرتا تھا۔ تو اس سے پتا چلا عبداللہ بن جدعان جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ایسی شخصیت جو نیکی پہ نیکی کرتے چلے جا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، بکریاں تحفے میں دے رہی ہے، مال خرچ کری ہے۔ دیکھیے مال بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ دل نہیں ہوتا، اس کے پاس مال بھی تھا، دل بھی تھا، لیکن یہ پھر بھی جنت میں جائیں گا۔ وجہ توحید پر نہیں تھا، توحید پر نہیں تھا، کبھی رب سے توبہ بھی نہیں کی، مطلب گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اس لیے جنت میں نہیں جائیں گا۔ یہ آپ سمجھ رہے اس بات کو، اس کے انٹینسٹی کو، توحید کتنی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، موت سے قریب ہیں، آپ نے کئی بار دعوت دی اپنے چچا کو، نہیں مانے، موت سے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک جاتے اور کہتے ہیں چچا دنیا میں شاید تم کو شرم آئی، حیا آئی کہ بھائی میں اگر اپنے بھتیجے کے دین پر چلے جاؤں گا تو قبیلے والے سرداران کیا بولیں گے، ارے آخر وقت میں پلٹ گیا، ارے بھتیجے کے چکر میں آ گیا، ارے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ تو کیا کرو، خاموشی کے ساتھ بول دو خالی لا الہ الا اللہ، پبلکلی مت ڈکلیئر کرو، تاکہ دنیا سے جاؤ تو کامیاب جاؤ، پبلکلی مت کرو، شرم ہوں گی تم کو، حیا آئیں گی کہ اتنے دنوں تک میں اپنے باپ دادا کے دین پہ تھا اور چھوڑ دیا۔ کان میں کہہ دو، ٹھیک ہے، کان میں کہہ دو، اور انہوں نے کان میں بھی نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی آپ جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے جس کو پسند کرتے ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جب آپ سے پوچھا گیا کیا ہوں گا، وہ چچا جس نے اتنی محبت کی، اتنا ساتھ دیا، اتنی مدد کی، اتنا سپورٹ کیا، آخر وقت تک کھڑے رہے، تو کہا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، بس جہنم کا عذاب ان کے لیے ہلکا کیا جائیں گا، ان کو جہنم کے صرف جوتیاں ٹکنوں تک پہنائی جائیں گی، لیکن اس جوتی کا امپیکٹ اور ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ان کا بھیجا سر میں ایسا کھولیں گا جیسا ہانڈیا میں کھانا پکتا ہے تو کھولتا ہے۔ نجات نہیں ہے، لیکن نجات نہیں ہے توحید کے بغیر، اتنی نیکیاں کرنے کو عبداللہ بن جدعان کو نجات نہیں ہے، اللہ کے رسول کے چچا ہونے کے بعد بھی نجات نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کو نجات نہیں، ایمان نہیں لائی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نجات نہیں تھی، ایمان نہیں لایا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو نجات نہیں تھی، یاد رکھیں، یا نہیں ہے، یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بخشا نہیں جائے گا، کیوں؟ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے والد، بیوی، بیٹا ہے، کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ چچا ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں لائے، توحید پر نہیں تھے۔ بیسک پوائنٹ اگر بولو تو توحید بڑی اہم چیز، اور اگر انسان توحید پر آ جائے، جو کہ ہم عام زبانے بولتے ہیں ایمان لا لے، تو ایمان کا پہلا جز یہ ہے نا آمنت باللہ، ایمان لا اللہ پر، توحید آ گئی، یاد رکھیں۔ تو اگر توحید لا لے تو نجات پا لیں گا۔ تو یہ دو اتنی بڑی شخصیات ہے، ایک نبی سے اتنے قریب ہے، دوسرا ایک شخص جو اتنا صدقات اور خیرات کر رہا ہے، نجات نہیں، یاد رکھیں۔ لیکن وہیں
وہیں ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے جو کہ اپنی بکریاں چرا رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نکلے تھے، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کوئی شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی، تو کہا آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بتائی، رسالت بتائی، وغیرہ وغیرہ بتائی۔ تو کہا مجھ پہ آپ پر ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم کو یہ کلمہ پڑھنا ہوگا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا آپ کلمہ تو پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہوگا؟ تو چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس زمانے میں یاد رکھیے اب تک وہ آیتیں نہیں آئی تھی جس کے اندر اللہ کی راہ میں جنگ کو یہ قرار دیا گیا تھا کہ کرے کوئی نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی فرض تھا سب پر۔ تو کہا اب کیا کرنا ہوگا اس کے بعد ایمان لانے کے بعد؟ تو کہا ابھی تو جنگ ہے، اس میں چلنا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اور وہ شخص جنگ میں چلا۔ اب کچھ صحابہ تھے، ان کو اس شخص پر تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا، اچانک آیا بدو، بکریاں چرا رہا تھا، آگے آپ کے پاس بیٹھ گیا، ایمان لا لیا، پتہ نہیں کیا انٹینشن نے، کیا ارادے، دشمن کا آدمی تو نہیں۔ جنگ لڑی اور عصر سے پہلے شہید بھی ہو گیا، اور ابھی ظہر بھی نہیں پڑی تھی، ایک بھی نماز نہیں پڑی تھی، یا فجر کے بعد شاید ایمان لایا تھا، ظہر نہیں پڑی تھی، یا ظہر تھا، مطلب اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی اب تک، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا تھا اب تک، اس نے کوئی زکوٰۃ نہیں دی تھی اب تک، خالی ایک ہی کام کیا تھا جو اس وقت کی ضرورت تھی، ایمان لانا، لا لیا تھا۔ ایمان کے بعد جو چیز پہ فرض تھی اس زمانے وہ کر چکا، اس میں چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنت جانے والا ہے، کم وقت میں زیادہ عمل کر لیے، میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، جنت چلے گا۔ کس وجہ سے جنت گیا وہ آدمی؟ عبداللہ بن جدعان کے ایسی کوئی نیکی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اس نے سلوک اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں کیا، صرف اس نے جو بیسک چیز تھی وہ لے لی تھی، وہ تھی توحید، لہٰذا اس نے وہ کر گزرا اور بغیر کسی دوسرے اعمال کے جنت چلا گیا۔ تو آپ سمجھ رہے یہ اصل ہے، یہ واقعہ سے پتہ چلا توحید اصل ہے، وہاں رشتہ داری اصل نہیں ہے، مال خرچ کرنا لوگوں پہ اصل نہیں ہے، اصل ہے توحید کے بعد رشتہ داریوں کو نبھانا، توحید کے بعد اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، توحید کے بعد سب کچھ کرنا۔ اور صحابہ کی ساری کوششیں توحید کے لیے تھی۔ آج افسوس کی بات ہے ہمارے پاس توحید پر کوئی ایمفسائز زیادہ زور نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نہیں، پہلے بات توحید سے چالو ہوگی، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اس طرح سے بات ہوں گی۔ تو آج ہمارا بھی کچھ حد تک ایسی حال ہے، ہم کبھی کبھار بدعت پر بات کر رہے ہیں، سنت کے مخالف جو عمل کر رہا ہے اس کو روک رہے ہیں، بات شروع توحید سے ہوتی ہے، توحید کی بنیاد پر وہ اتباع سنت پر آتا ہے، یہ اصل ہے۔ جب یہ سدھر جائیں گے انشاءاللہ تو انسان کے سارے عمل، مطلب ایک انسان مرنے کے بعد کیا بدعتیں کر رہا ہے اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، ابھی اصل نہیں ہے، اصل ہے اس کا توحید پہ آ جائیں گے تو بدعتیں چھوڑ دیں گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس بدعت کے پیچھے پڑ جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے، ہمیں توحید کا پیغام بھی نہیں سنتا بعد میں۔ تو ترتیب ہے کسی بھی چیز کی، فرسٹ توحید ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور صحابہ نے اسی کے لیے قربانی کی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا جو مالک ہے وہ زمین پہ لٹا دیتا ہے، آپ غلام ہیں، اور لٹا کے سینے پر پتھر رکھ دیتا ہے اور پیچھے ریت گرم ہوتی ہوئی۔ تو بلال کیا کہتے ہیں اس وقت، کیا جملے تھے ان کے، سنائے نا آپ؟ بلال کہتے تھے احد احد، احد کیا ہے؟ توحید، ایک 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 کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ یہ انیک کو مان رہے تھے، یہ شرک کر رہے تھے، تو بلال کیا کہہ رہے؟ ایک، احد احد، مطلب یہ کہہ رہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ دو، تم شرک کرو، اور بلال کہتے نہیں، احد احد ہے نا، جن کی روایت میں احد سے لفظ توحید آتا ہے، ایک کر دینا۔ تو اللہ کو ایک کرنا، جب وہ سینکڑوں معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے رسول آئے، توحید کی دعوت دی، مطلب سب کو چھوڑ کر ایک معبود کی طرف بلایا، ایک کر دینا، تو وہ کہہ رہے تھے احد احد، اسی کے لیے قربانی دی، یاد رکھیں، یہ سب سے مین چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال توحید کی دعوت دی، 13 کمپلیٹ ایئرز مکے کے، اس کے بعد پھر نماز آخر وقت میں مکے کے فرض ہوئی، پھر اس کے مسائل، روزہ، زکوٰۃ، تو سب مدینے میں آیا، صرف نماز تھی جو مکے میں ابتدا میں 12 مہینے، کچھ لوگ کہتے 14 یا 16 مہینے پہلے آپ کے ہجرت سے آئی تھی، لیکن باقی روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ سب بعد میں آیا۔ اصل 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دعوت صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف آپ نے بلایا، چونکہ یہ سب سے مضبوط ہونا ضروری ہے، اس کے بعد باقی عمل چونکہ قبول ہوں گے، روزہ، نماز، زکوٰۃ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں نماز کی اہمیت کم ہے، روزے کی، زکوٰۃ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چابی یہ ہے، اس کو کھولنے کے بعد اندر ساری الماری کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، چابی نہیں ہے تو پھر ساری نعمتیں صرف دیکھتے رہو، ملنے والی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کی ہے، یاد رکھیں، سکسیس کی یہ چابی ہے توحید، یاد رکھیں، یہ کھولیں گی ہر دروازہ، یہ بند کریں گی جہنم کا دروازہ، یہ کھولیں گی جنت کے راستے، یہ کھولیں گی دنیا میں عزت کے، عظمت کے، بلندی کے، کامیابی کے راستے، یہ کھولیں گی آخرت میں نجات کے، جہنم سے بچنے کے، جنت میں اونچے سے اونچا مقام پانے کے راستے۔ یاد رکھیں، اس کو بڑی اہمیت دیجیے، یاد رکھیں، بہت اہمیت دیجیے، یاد رکھیں، حتیٰ کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، اور کچھ بھی ہو جائے توحید پر ہم قائم رہیں، اور یہ اصل کام ماؤں کا ہے، جو اپنے نونہالوں کو اپنی گود سے یہ تعلیم دے اللہ کی، اس کی وحدانیت کی،
وہ ماں پہ اللہ رحم کرے. جو بچہ بڑا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوتا ہے نا, بچہ بڑا ہوتا ہے امی سکھا رہے ابا سکھا رہے, وہ اپنے رب کا نام اس کو سکھاتی ہے, اللہ بولو بیٹا. اللہ اس ماں پہ رحم کرے جو اپنی اطاعت فرمانبرداری سے پہلے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری بچے کو پہلے دیتی ہے, کہ تمہارا اصل وہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اس کی فرمانبرداری. آپ کہیں گے اتنے چھوٹے بچے کیسے دیں گے؟ نہیں, بچہ سنتا ہے, بچہ سمجھتا بھی ہے, جو بات آپ بولی جاتی ہے انہی چیزوں کو اہمیت بھی دیتا ہے, چونکہ ایک ریکارڈر کے جیسا ہوتا ہے, سب سن رہا ہے, ابھی عمل بعد میں کریں گا, سمجھے گا بعد میں, لیکن آپ بولتے تو رہیں گے توحید, ایک اللہ کو ماننا, بنانے والا رب, رب نے ہم کو ایسا بنایا, اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے, اللہ نے فلاں دیا, اللہ اس ماں پہ رحم کرے. جو اللہ کی وحدانیت اطراف کی نعمتوں سے اپنے بچوں کو سکھاتی ہے کہ تمہارے والد جو کماتے بیٹا یہ اللہ کی دیوی روزی ہے, وہ رزاق ہے. اچھا اچھا اچھا, اللہ یہ, اور یہ دیکھو تم جھاڑ پرند چرند جو ہے یہ سب اللہ رب العزت نے بنائے ہیں جو انسانوں کے لیے سہولت ہے. ارے ماشاءاللہ, بچہ دیکھیے اللہ کی وحدانیت, اللہ کا رازق ہونا, اللہ کا رب ہونا ہے نا, اس کو سمجھیں گا. ہم سے گناہ ہو جاتے بیٹا تو اللہ سے معافی مانگو, ہے نا. آپ دوسرے سے معافی مانگنا سکھاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی, چلو انکل کو سوری بولو, تو اللہ سے معافی مانگنا کیوں نہیں سکھا سکتے اس سے پہلے کہ اللہ سے معافی مانگو, یہ غلطی تم سے ہوئی, نہیں سکھا رہے ہیں. تو اللہ رحم کرے ان ماؤں پر, اس والد پر جو اپنے بچوں کو اصل توحید میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, بچپن سے ان کی تربیت اسی بھی کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ان کی آل اولاد اور نسلیں توحید پر قائم رہیں اور توحید پر دنیا سے جائے. تو یہ بڑی چیز ہے, بڑی کامیابی ہے. تو جہنم سے بچنے کا پہلا پوائنٹ آج ہم نے لیا ہے, وہ ہے توحید. چونکہ اہم تھا اس لیے ہم نے اس کو تفصیلاً لیا, باقی پوائنٹس انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم لیں گے, شارٹ میں لینے کی کوشش کریں گے, چونکہ یہ کی ہے, یہ چابی ہے, یہ سٹارٹ ہے, یہ بنیاد ہے. یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا. تو باقی چیزیں بہت اہمیت بھی دیتے ہیں, آدمی نمازی رہے پوری زندگی بھر تو یہ کیا ہوگا, صدقہ کرتا رہے, ایمان نہ لائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. تو لہٰذا یہ امپورٹنٹ تھا. تو سب سے پہلا کام کرنا ہے ہم کو جہنم سے بچنے, توحید پر قائم رہنا ہے, اور دوسرا کام کرنا ہے, یاد رکھیے, شرک سے بچنا ہے. تو انشاءاللہ جہنم سے بچ جائیں گے اور ابدی جنتوں میں انشاءاللہ عزیز ہم لوگ جو ہے داخل ہوں گے, اور یہی اصل کامیابی ہے. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر قائم رکھے, ہم کو تمام قسم کے شرک سے ہماری حفاظت کرے. اللہ رب العزت ہم تیری حضور توبہ کرتے ہیں, کسی بھی قسم کا کھلا چھپا بڑا چھوٹا شرک اگر ہم سے ہوا ہے تو اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم زندگی بھر تیری توحید پر گزارے, اور ہمارا خاتمہ جو ہے تو ایمان پر اور توحید پہ کر. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ہماری نسلوں کو زندہ رکھ, توحید اور ایمان پہ زندہ رکھ. صدقے کے کنڈیشن کیا ہے, کسے اور کیسے دیں, ٹھیک ہے, اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی, کسے دیں انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں. کنڈیشنز, صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں, مطلب لوگوں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, مانگنے والوں کو, اور مختلف کاموں میں, دینی اداروں کو, مسجدوں کو, مدارس کو, جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں, نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں, اس سے کنڈیشنز کیا ہے. اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے, اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو خلط ملط کر کے بیکار کر دیتے ہیں, مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں. صدقہ تو دیا اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے, بولو میرا نام بولو نا, میں نے صدقہ دیا, بولو نا, تو بیچاروں کو آ کے مجبور بولنا پڑا, فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا تو اب ذرا سکون آیا, صدقہ قبول ہو, ایسا لگ رہا. یہ ہو جاتا ہے, مطلب بلوایا جا رہا ہے. کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے, اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے, ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں پہ پلتا, ماشاءاللہ دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اب زکات دے رہا ہے. تو یہاں یہ عمل کیا, مطلب ایزا دے کر, تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو, اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا. تو کنڈیشنز کیا ہے ایکسیپٹیبلٹی کی, مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے, ایک نفلی مالی عبادت ہے. تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ, پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی, جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے, فرسٹ کنڈیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث بڑی واضح بڑی سخت ہے, روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو جب آپ روایت کرتے ہیں تو ایک شخص شام سے آج کے جدید دور کے سیریا سے شام سے نکل کر آتا ہے, مدینہ پہنچتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں, ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہتے ہیں. وہ پوچھتے پوچھتے گھر پہنچتا ہے, گھر پہنچ کے آپ کے بازو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر پوچھتا ہے, ابو ہریرہ میں تم سے شام سے سفر کر کر یہاں اس لیے آیا صرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ سے. وہ کہتے کیا واقعے میں تو صرف اور صرف شام سے سفر کر کے میرے پاس اسی نیت سے آئے کہ صرف اور صرف حدیث رسول مجھ سے سنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا ہاں بس یہی انٹینٹ سے نکلا ہوں
کہ تم سے کچھ سنو، تو کہا پھر تمہیں ایک ایسی روایت میں بیان کروں گا جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی، ایک ایسی روایت بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کی، میں نے کسی سے بیان نہیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میں وہاں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، اور یہ کہہ کر آپ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالا گیا، اٹھایا گیا، ہوش میں آئے، پھر کہا چونکہ تم شام سے نکل کر میرے پاس آئے صرف حدیث رسول سننا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سنائی تھی، میں یہاں بیٹھا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں بیٹھا ہوں، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہہ پھر بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے، پھر پانی وانی وغیرہ اٹھایا، ہوش میں آئے، کہا کہ چونکہ تم سفر کر کے اتنے دور سے آئے اور صرف اس لیے حدیث رسول سنے مجھ سے، تو سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا، جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں، سب سے پہلے 3 جانے والے لوگ، کہا پہلا شہید جو اللہ کے راہ میں شہید، دوسرا ایک غنی مالدار انسان وہ دوسرا ہوں گا، اور تیسرا کہا ایک عالم دین، یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے قاری اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دھکے، اور اللہ تعالیٰ اس شہید کو اٹھائیں گا، وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا، اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا، طاقت تمہیں کیا کیا، وہ کہیں گا اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوا، اپنی جان دے دی، اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا، اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے وہ شہید تھا، وہ شہید تھا، تیرا نام ہوا، تجھے شہید دنیا میں کہا گیا، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے اوپر رگڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسی لیے محدثین اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے، شہید جان دے دی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں، انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال، جان مت لو، اس نے جان بھی دے دی، لیکن انٹینشن سمجھ رہے ہیں بات۔ دوسرا وہ شخص جس نے مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا ہوگا، اللہ بہت خرچ کیا، یہ کیا، اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں، تو شہرت پا گیا، اب کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اس نے لوگوں کے علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو، تعریف ہو۔ یہ ایک روایت میں آتا وہ قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا، اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اچھا کیا کیا، وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں میں تبلیغ کی، وہ کہیں گا اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا، اللہ کہیں تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے سنا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو، تعریف ہو، کتنا اچھا قاری، کتنا اچھا عالم ہے، دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے کو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں، اخلاص، اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، یاد رکھیں، لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے، اس کا اجر بہت ملتا ہے، آگے انشاءاللہ بات کریں۔ دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے۔ اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو، وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 267 میں فرما کہا، اس میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال روزی میں سے، حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے، یاد رکھیے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائیں گا، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو قبول کرتا ہے۔ تو حلال مال سے خرچ کیا جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف قبول کرتا ہے۔ تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا، ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے، ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے، بعد میں وہ کٹا بنے گا، مضبوط بنے گا، تو ہل چلائیں گا، بہت کام آتا ہے، بکتا ہے قیمتوں میں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچڑے کو پالتا ہے، اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے قیامت کے دن۔ ان ریٹرن مطلب ایسا انویسٹمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ، ایک کھجور انویسٹ کرنا ہے، ان ریٹرن احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا لینا ہے، اللہ کی راہ میں خالص نیت سے حلال مال سے کمایا ہوا ہے، چونکہ کنڈیشن ہے۔ تو ایک کھجور، تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لمٹ بھی پتہ چلے، کم سے کم کیا دیا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا۔
کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتا ہے، چونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کھجور، چاہے وہ قیمتی والی ہو سستی والی کھجور ہی ہوا کرتی، ایک لیکن حلال ہو، یاد ہے کیونکہ اللہ حلال کے علاوہ قبول نہیں۔ سیکنڈ کنڈیشن حلال ہو۔ تیسری چیز جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو، یہ بڑی اہم ہے، کیوں تو ہمارے پاس صدقات کے اندر لوگوں کی مدد کے اندر حلال چیز میں نہیں ہوں گا اتنا، لیکن حرام چیز میں برابر ہوں گا۔ ہم دو بھائی مل کے ایک ہی اس میں کش مارتے، بولے صدقہ ایک دوسرے کو، صدقہ ایک لے کے نہیں، پورا ایک پٹی لے کر آگے پورے دوستوں میں تقسیم کرتا میں۔ آج کل نوجوان میں بڑا چلتا نا گٹکا، تمباکو، سگریٹ۔ ہم لوگوں نے ایک بہت خرید کے پورا من جملہ جمع ہو کے بڑا 4-5 ہزار کا حقہ لے کے آئے، بولے پورا محلہ آ کے پی رہا اس میں، ماشاء اللہ سب لوگ آرام سے آ رہے، الگ الگ فلیورز ڈال کے آرام سے بولے پی رہے۔ تو گویا صدقات، شیئرنگ، بانٹنا وہ حرام کاموں میں بہت ہوتا ہے، حلال میں نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے آپ برے کاموں میں پکچر کے ٹکٹ ایک لاتا ہے، اس نہیں بولے میں 4-5-10-20 لاتا پورا کر کے ہفتہ بھر کما کے والد کی جیب میں سے چرا کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے سب کو لا کے دیتا اور برابر جمعے کو سب کو ساتھ لے جاتا اپنے، اس لیے کہ میں اکیلا ہی کوئی کام۔ صدقہ حلال چیز ہونا ضروری، حلال مال اور حلال چیز، ورنہ کوئی کہے میں نے شراب صدقہ کی، میں نے جوئے میں دیکھو صدقہ کیا اتنا پیسہ لے جا کر، میں نے فلاں کیا، یہ بھی تو نیت اخلاص سے نیت، دوسرا حلال مال سے کیا جائے، تیسرا چیز جو صدقہ کی جا رہی وہ بھی حلال ہو، یاد رکھیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ چوتھا کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے، یہ بڑی اہم چیز، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی نہیں ایک دم ان کے کان میں پڑ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لن لفظ استعمال عربی میں ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی، کب تک؟ جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت۔ وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، نکل کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے، بیروہا کا ایک باغ ہے، ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے، اس کی کھجوریں کھاتے۔ تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی، مطلب سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ مدینے کا، سب سے قیمتی کھیت تھا، اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر۔ کہا یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بہت اچھا ہے نفع بخش، دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں نفع بخش ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اس مال کو صدقہ کیا، آپ جہاں چاہے خرچ کر دیا اب اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں تم خرچ کر دو۔ تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر، بیروہا کا باغ خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ صحابہ میں ایک مزاج تھا، یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ہمیں۔ عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو 100 روپے چلے گئے۔ کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے، خطاب کرے، صدقات کی فضیلت، زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے، اور جوش میں آپ آ جائے، اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے، اور نکال کر جوش میں آ کر، چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا کہ زبردست، آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں، تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے ہیں اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سنوں، اگلی بار نہیں۔ اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا، ملامت ہوتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنی، اسی جگہ ایک دوسرا سینیریو، مطلب ایک سین مسجد کا، خطیب نے خطبہ دیا، آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا، ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی، ملامت ہو رہی ہے۔ ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا، آپ دوست تو ماشاءاللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا، تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور دیکھو صرف 500 خرچ کر پائے، صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا، باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے، مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں ڈرائی جس کو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے سٹارٹرز نہیں ہو پائے، تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک، اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا، نیکسٹ ٹائم کی دعوت with 2-3 سٹارٹرز اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ۔ وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک، اگلی دعوت تک۔ صحابہ کیا تھے، ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وعدے کیے جا رہے ہیں نا، تو فوراً تصور کرتے ہیں اچھا یہ ہے سامنے کھڑا، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہوں نا اس کے بغیر، تو چل پڑتے تھے۔ اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے کتابوں سے، اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے۔ تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس، انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 6 مہینے میں 10 لاکھ واپس، 6 مہینے میں، ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو، ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں، اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو، گاڑی سیل آؤٹ، بزنس سیل آؤٹ، گھر بھیج دو، پلاٹ بھیج دو، سب دے دیے۔ اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے ہی نہیں، ارے کیا ہوا؟ ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے، لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بولے، چونکہ شرما شرمی لے کے بھاگ گیا ہو۔ اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے، تو وہاں دے دیتے، چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو 6 منتھ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو صدقے میں، تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے، ایسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھاتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
लॉजिक समझ में नहीं। वो 10 लाख का समझ में आता, 6 महीने बाद रिटर्न। और बहुत पहाड़ के बराबर वो खजूर होता है, लेकिन सहाबा को ये वादे बिल्कुल नजर आते थे, अरे ये हो रहे चलो इसको। तो वो अपने जहन को, वो इताअत जिसको कहते हैं, वो फरमाबरदारी और वो वादों को इतना सच्चा जानते थे कि अमल कर गुजरते थे। तो कोशिश करें जो महबूब चीज़ है उसको खर्च करें। उमूमन मैं किसी बुराई से किसी की तरफ नहीं बोल रहा, उमूमन हम लोग सबसे घटिया चीज को ही सदका करते हैं, कपड़े पुराने को सदका करते हैं। लेकिन जब 2 जोड़े लिए नए, उसमें से एक कर देना, ये होगा सब जो पसंद है अपने लिए। समझ, इसका हरगिज मतलब नहीं कि पुराने कपड़े किसी को नहीं देना चाहिए, दे सकते हैं, लेकिन सदका मत समझिए उसे, एक मदद कर दे रहे किसी का। सदका तो तब होगा जब अपनी पसंदीदा चीज। ठीक है, आइए 5वीं जो सदकात के ताल्लुक से कंडीशन है वो ये, अदना घटिया चीज देने से बचना चाहिए। सब अदना और घटिया बचना चाहिए। उमूमन हम अदना और घटिया चीज सदके में, पुराने कपड़े, कपड़ों में जो लीस्ट एकदम बेकार क्वालिटी कपड़े, खानों के अनाज में सबसे लीस्ट ग्रेड का अनाज लेकर देते हैं। जैसा कि एक आम जबान में कहूँ तो गेहूं अगर 20-25 रुपए किलो चल रहे हैं तो सदके की गेहूं 15 रुपए किलो वाले हों। घर के लिए अनाज ले जाता हूँ तो 40 रुपए किलो का जो है चावल ले जाता हूँ, लेकिन सदके के चावल 15 रुपए किलो के खराब चूई कीड़े वाले, पता नहीं और क्या क्या आजकल प्लास्टिक के भी चावल आ रहे हैं, मैंने सुना जो डुप्लीकेट वो दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाए कैसा सदका, इतना नाकिस। तो थोड़ा तस्वुर बदलने की जरूरत है, याद रखिए। अच्छी दीजिए, घटिया चीज देने से जो है बचिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 267 में फरमाया, कहा इसकी राह में देने के लिए बुरी चीज जो है छांटने की कोशिश ना करो। अल्लाह की राह में देने के लिए बुरी चीज छांटने की कोशिश ना करो। ये अच्छे से भाई इनको वो करो, बुरे से सदके में कर दो, ज़कात में। समझ, अल्लाह की राह में बुरी चीज बल्कि अच्छी चीज दो। अल्लाह करा छांटने की कोशिश मत करो बुरी चीज। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कोशिश ना करो, हालांकि अगर कोई वही चीज तुम्हें दे तो तुम लेना नहीं पसंद करोगे। अगर वही चीज तुमको दे तो लेना पसंद नहीं करोगे, लेकिन सदके में वही देते हो। आपको उस वाक़े को याद करना चाहिए जो 2 भाइयों को अल्लाह ने सदके का हुक्म दिया था, आदम अलैहिस्सलाम 2 बेटों को। एक बेटे ने क्या किया, बेकार किस्म की घास लाके सदके में रख दी, और दूसरे बेटे ने क्या किया, हट्टा कट्टा एक जो है दुम्बा, एक जानवर लाके रख। और उस जमाने में क्या होता था मालूम आपको, सदकात वगैरह जब लाके अल्लाह के रखी जाती है, एक आग आसमान से आती है और सदका खत्म कर दिया था। यही सदका था। माले गनीमत जमा होता जंग के बाद, इस उम्मत से पहले माले गनीमत हलाल नहीं था, जमा किया था, आग आती खत्म कर देती। तो एक ने सड़ी हुई मतलब बेकार किस्म की घास फूस रख दी, और दूसरे बेटे ने जो है जिसका नाम हाबिल था उसने एक ही चीज रखी, और काबिल ने घटिया चीज। अल्लाह ने हाबिल का कबूल कर लिया, काबिल का नहीं। तो काबिल को गुस्सा आ गया, मैं मार दूंगा तुझे। अब उसने वो किया और मार दिया। फिर पूरा लंबा वाक़या। तो अच्छा माल याद रखिए, कोशिश करे। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पुरानी चीजें आप किसी को ना दे कि भाई सदका नहीं, लेकिन दे, वो भी एक अलग चीज है कि अल्लाह यही है तो यही दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करे अच्छी चीज देने की हम करें। इसी तरह जो छठी चीज कंडीशन है, दिखावे और एहसान जतलाने के लिए सदका ना दे। दिखावे और एहसान जतलाना, लिस्ट में मेरा भी नाम आना, फिर बाद में बोलूंगा ये बच्चे मेरे सदक़े पे पले हुए हैं, अरे वो क्या मेरे सामने बोलेंगे मेरे सदक़ात पे पले हुए। दिखावे के लिए बल्कि खालिस नियत से हो, याद रखिए। तो दिखावा और एहसान जतलाना मकसूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर फरमाया, सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 264 में सदक़ात के ताल्लुक से, ला तुबतिलु सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि अपने सदक़ों को अजियत और एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर बर्बाद ना करो। अपने सदकों को देने के बाद एहसान जतलाकर या अजियत देने के लिए वो करके बर्बाद ना करो। तो सदकात देने के बाद एहसान मत जतलाइए। ये ट्रेनिंग अपने आप को, अपने बच्चों को दीजिए कि वो एहसान ना जतलाए कोई चीज को देने के। इसी तरह जो है सदका जो दिया जाए, देने के बाद उस शख्स से कोई उम्मीद ना हो कि वो सलाम करे, लोगों में तारीफ करे, बहुत अच्छे मेरे को ज़कात देते, हर साल सदका देते, मेरे को किसी किस्म का बदला या कोई सर्विसेज की मेरे को, अरे सदका देते ना हर साल, कम से कम आके पोछा तो मार के आना, अगर काम वाला है इंसान नहीं, किसी किस्म का रिटर्न बदला एक्सपेक्टेशन उससे बिल्कुल ना हो। खालिस अल्लाह के लिए दे दिया जाए, दे दिया जाए मतलब दे दिया जाए, उस आदमी जर्रा बराबर भी जो है एक्सपेक्टेशन ना हो। इसी तरह जो है छुपा कर देना चाहिए, जितना हो सके छुपा कर, जितना हो सके कितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़े क़यामत जब कोई साए नहीं होगा सिवा अर्श के साए के, उस साए के अंदर एक वो शख्स खड़ा होगा जो जब सीधे हाथ से देता था तो उल्टे हाथ को भी खबर नहीं थी। इसका मुहद्दिसीन इसकी शरह में लिखते हैं, सीधे हाथ से दे तो उल्टे हाथ को मालूम ना होगा। ये माना है कि इंसान जब किसी को सदका दे तो उसको खुद भी सामने रहकर ना दे, इसलिए कि सामने वाले को मालूम ही ना देने वाला कौन है। ये भी एक माना, एक हाथ से दे तो दूसरे को मालूम ना, मतलब देने वाले हाथ जिसको दिया, लेने वाले को मालूम नहीं किसने दिया। ये माना इतना छुपा कर। इसका हरगिज माना नहीं कि लेफ्ट हैंड को आप पहले छुपा दे और राइट हैंड से दे सकता। जब सीधे हाथ से दे उल्टे मालूम, मतलब जब दिया जा रहा है तो देने वाले को इल्म है कौन दे रहा है, लेकिन लेने वाले को भी नॉलेज नहीं कि देने वाला कौन है मुझे, मतलब किसी थर्ड पार्टी को बीच में रख दी, तुम दे दोगे, किसी और के जरिए पहुंच। ये बहुत सारी चीजें हम सहाबा की जिंदगी में देखते हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा अली बिन अबी तालिब वहां और कहा कि मेरे निकाह का इरादा है लेकिन माल और दौलत की कमी है, अब शादी हो जाएंगी तो कुछ जरूरियात है।
تو کہا کہ میں ایک زیرہ بیچنے آیا ہوں آپ کو، تو لے لیں آپ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مدد کرنا چاہتے حضرت علی کی، لیکن ان کو نیچا بھی نہیں دکھانا چاہتے، یا ایسا نہیں دکھانا چاہتے کہ تھوڑا ان کو کچھ محسوس ہو کہ میری غربت کی وجہ سے احسان کر رہے ہیں، تو فوراً جو ہے کہتے کہ لاؤ زیرہ میں خریدتا ہوں، کتنے چاہیے؟ تو کہا 480 درہم کے قریب ہونا چاہیے، اتنا تو میرے پاس ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے 480 میں پرچیز کر لیا میں نے، 480 درہمز دیے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب جانے لگے تو کہا علی ذرا واپس آؤ میرے پاس۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ واپس آئے تو کہا یہ زیرہ میرے طرف سے تمہارے لیے تحفہ، پہلے تجارت ہوئی اور بعد میں گفٹ ہو گیا۔ اگر وہ پہلے آتے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ اے علی چلو میں خریدتا نہیں ہوں تم سے، دے دیتا ہوں 480 میرے لیے کیا بات ہے، میں ایک مالدار انسان، تو شاید علی بن ابی طالب نہیں لیتے، چونکہ صحابہ میں دینے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں ملے گا کسی میں، آپ دینا چاہتے ہیں، غریب بھی دینا چاہتا ہے، مالدار بھی دینا، تو ایک طرف تو سیل ہو گیا فنش، سیکنڈ پھر گفٹ میں وہی چیز۔ یہ کیا کرتے تھے صدقے میں، چھپا کر دے، کوشش کرے چھپا کر دے، اور اگر چھپا کر نہ دے سکے تو سامنے دینے میں کوئی گناہ اور خبات نہیں، جب تک کہ نیت خالص ہو، حلال مال سے دیا جائے، حلال چیز، وہ جو کنڈیشنز آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھار دکھا کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی تقلید کرتے پیچھے چلتے، سمجھے آپ؟ اگر یہ انٹرنیٹ تو یہ دکھا کبھی کبھار بتانا بھی درست ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو صدقات دیں گا، تو کوئی نہیں اٹھا۔ اس لیے نہیں اٹھا کہ صحابہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں کہ صحابہ کو ذرا شرم آ رہی تھی کہ یہ بہت کم ہو رہا ہے، یہ بہت کم ہو رہا ہے۔ ایک اعرابی تھا، اجنبی بدو بیٹھا ہوا تھا، اٹھا آیا اور چاندی تھی جیب میں، کچھ سکے چاندی کے لا کے ڈال دیا، اتنے تھوڑے سے، ایک مٹھی میں لا کے رکھ دیا، اتنے تھوڑے سے چاندی کے، اور چلا گیا۔ صحابہ آر محسوس کر رہے تھے کہ اتنے کم ہے کیسے، اس کو نہیں سمجھا، وہ آیا بالکل بے تکلف تھوڑے سے رکھ دیا۔ اب صحابہ کو جوش آ گیا، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور یہ اٹھ کر دے دیتا ہے، ہم لوگ پیچھے رہ گئے، جو ٹوٹ پڑتے جو دوڑتے چاندی کا ڈھیر لگ جاتا ہے اوپر تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایسے نیک کام کی سٹارٹ کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، سب پیچھے چلنے والوں کا ثواب فرسٹ کرنے والے کو، پہلے کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بتا کر بھی دیں، مطلب آپ اعلان ہوا بھائی کون صدقہ دیں گا اور کوئی اٹھ رہا ہی نہیں، آپ اگر اس نیت سے اٹھتے اللہ میری نیت دکھا کے دینے کی نہیں، لیکن اگر میرے دینے سے ان کو جوش آتا ہے، لوگ پیچھے چلتے ہیں، تو میں اس کا بھی اجر چاہتا ہوں تجھ سے، لہٰذا مقصد نہیں تو کبھی کبھار بتا۔ لیکن افضل صدقہ وہی ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسری ہاتھ کو بتانا، مطلب دینے والا دے دے تو لینے والے کو پتہ نہیں کہ کون جو ہے کون اس کو دے رہا ہے، یاد رکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سائے میں 7 لوگوں میں ایک شخص ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے الٹے ہاتھ کو اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح ظاہر کر کے دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نیت وہاں مخلص ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 270 نے فرمایا، کہا ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ خیر ہے علانیہ دینے سے، مطلب بتا کر دینے سے زیادہ خیر چھپا کر دینا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ سمجھ لیجیے مسجد سے باہر نکلتے ایک فقیر ہے جو بعد میں نہیں ملیں گا، وہ مانگتا ہے، آپ کو لگتا ہے دینا چاہیے، لیکن آپ ڈرتے کیا، والیٹ کھولوں گا لوگ دیکھیں گے بولیں گے بڑا بتارا دے رہا ہے، مت سوچیے کیونکہ بعد میں نہیں ملے، ہے نا؟ تو وہاں یہ دکھا کر یہاں آ سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے لوگ دیکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ چیز ظاہر ہے کہ خیر تو چھپا کر دینا ہے، لیکن کھل کر دینا بھی کوئی برا اور گناہ کا کام نہیں، جب تک کہ نیت